غلط لوگوں سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے اور جو تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی پسند تو کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتی۔ دنیا پر یقین نہیں کرتے کیونکہ دنیا نہیں جانتی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون کہاں سے گزرا اور کس نے کتنا صبر کیا، کس کو کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے، یہ صرف اللہ طے کرتا ہے۔ پھر اس کی تقسیم پر کسی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو تمہیں دینا ہے وہ دے گزرنا ہے۔ معجزے نہ ہوتے تو اللہ ہمیں پہلے ہی ہمارے نصیب کی حقیقت بتا دیتا تاکہ ہم اسے بدلنے کے لیے محنت نہ کریں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے خاص طور پر دعائیں بنائیں تاکہ ہم یہ سوچ کر کوشش کرتے رہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے منصوبوں سے نہیں گھبراتے کیونکہ لوگ بھی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ نے ان سے کروانا ہے، اور تمہیں تو معلوم بھی نہیں کہ کیسے اللہ نے ان لوگوں کی پیدا کی ہوئی رکاوٹوں سے گزار کر ہی تمہیں نوازنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ دنیا تمہارے اور اللہ کے درمیان کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ جب ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے ہم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تمہیں اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے قبولیت کے دروازے کھلنے ہوتے ہیں۔ یہی واپسی کا وہ واحد راستہ ہے جو سیدھا معجزوں کی طرف جاتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب میں ہوتی ہے جو بن مانگے ہی مل جاتی ہے، اور کچھ کو اللہ دعاؤں کا حصہ بنا کر نصیب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ملنا انہوں نے بھی نصیب سے ہوتا ہے، لیکن ملتے وہ دعاؤں کے بعد ہی ہے۔ جتنا پکا یقین اتنے پکے معجزے۔ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے تاکہ تم ہر حال میں توکل کرنا سیکھو، اور جب تم ایسا بے خوف یقین رکھنا سیکھ جاتے ہو تو اللہ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی نہیں سوچا ہوتا۔ تہجد کی دعائیں قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ مجازی چاہتے دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ بس جو مانگ لیا تہجد میں وہ مل گیا۔ بس یقین رکھو کہ اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ جس صبر کو تم اختتام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے گن کا آغاز ہے، کیونکہ جو اللہ سے لگائے ہوئے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے، اللہ انہیں ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ صبر کا مطلب دعاؤں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں، بلکہ دعاؤں پہ ڈٹ جانا ہے، اور اس توکل سے تم اللہ کو پکارتے رہو کہ اللہ کی تدبیریں تمہاری ساری آزمائشوں سے بڑی ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پر یقین رکھو جب تم در سے ٹوٹ کر بکھر چکے ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہیں ہرا چکا ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ صبر یہ نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دو۔ اللہ تو دلوں میں رہتا ہے، تو پھر دعاؤں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تم ہمیشہ اللہ سے اشارہ مانگتے ہو، ہمیشہ اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہو، لیکن اب جب وہ تمہارے دل کو دعاؤں میں الجھائے ہوئے ہے اور سجدوں میں لگائے ہوئے ہے تو تم اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے کہ تمہاری چاہ کے لیے اللہ معجزے تیار کیے بیٹھا ہے۔ پھر دیکھو اللہ کیسے اپنی مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ وہ بھی توکل رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر تھک گئے ہو تو تب بھی دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے، اور پھر یہ سوچنے لگو کہ شاید تمہاری دعائیں اللہ نے سنی ہی نہیں۔ اللہ تمہیں یہاں تک اسی لیے تو نہیں لایا کہ تم اسے بدگمان ہو جاؤ۔ تمہیں صبر کرنا ہے اللہ کے کن کہنے تک،
تمہیں توکل رکھنا ہے دعاؤں کے قبول ہونے تک۔ یہ تو ہم ہیں جو کبھی اس رشتے کو سمجھ ہی نہیں پائے، کبھی اللہ سے دل سے محبت کر کے نہیں دیکھے، ورنہ اللہ سے بھی بہتر کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے بھلا جو ہمارا اللہ جیسا رحیم ہو؟ کوئی ہے بھلا جو ہمارے اللہ کی طرح درگزر کرنے والا ہو؟ کوئی بھی تو نہیں جو ہماری بے رخی کے بعد بھی ہمیں پلٹ کر محبت دے، لیکن اللہ نے دی ہے، ہمیشہ دی ہے۔ کوئی بھی تو نہیں جو اللہ سے بہتر محبت نبھانے والا ہو۔ تم سے وہی محبت کر سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جو تمہیں برائی سے روکے، اور جب تم کسی گناہ کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، جو تمہیں اور تمہارے دین کو طاقت دے اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ سے راضی کرنے کو نہیں روکے گا، پھر بھلے ہی تم اس کے لیے اس شخص کو ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس اس آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں۔ اتنی تڑپ ہوتی ہیں کہ اس تڑپ کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت ہمیں اس کے معجزوں کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے ہمیں اس کی مدد کا انتظار ہے۔ اور شاید اس سے خوبصورت لمحہ ہو ہی نہیں سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے، وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ لے۔ آنسوؤں سے شاید بڑی نعمت کوئی نہیں، آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں۔ صحیح کہتے ہیں انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہے کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہے، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے، جو کوئی سمجھ نہ سکے وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہی تو ہوتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اتنے قریب سے محسوس ہی نہیں کر پاتے۔